حسینیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی ارضہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ السلام علیک یا حجۃ اللہ فی ارضہ، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، السلام علیک یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون ویفرج بہ عن المؤمنین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، کل ہمارے آپ کے درمیان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس زیارت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، کچھ باتیں اس زیارت کے ٹکڑوں سے بیان کی گئی تھیں کہ ہم اپنے مولا آقا کو بروز جمعہ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، سلام آپ پر اے اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی زمین میں، اللہ کی حجت، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، سلام آپ پر اے اللہ کی آنکھ اللہ کی مخلوق میں۔ کل گفتگو زیارت کے اس ٹکڑے تک پہنچی تھی اور انشاءاللہ آج گفتگو یہیں سے شروع کرنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے۔ لیکن چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ایک فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت جلدی عرض کریں کہ سید الشہداء کی زیارت کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ امام کی زیارت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے کیا اجر لکھتا ہے۔ حدیث جناب سلیمان ابن مہران الاعمش سے ہے، یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جس کے پاس میرا آنا جانا تھا، یہ زیارت کی فضیلت ہے، میں اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا، ہم نشینی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ چلو ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلیں۔ تو یہ جو شخص تھا یہ مخالفین میں سے تھا، اس نے کہا کہ امام حسین کی زیارت یہ تو صحیح نہیں ہے، امام حسین کی زیارت نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں میں تو امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تو
جناب اعمش کو بہت غصہ آیا، فوراً اٹھ گئے وہاں سے، غصے میں گھر آ گئے اور رات میں جو ہے وہ سوچنے لگے کہ اب کل میں جا کے اسے سید الشہداء کی زیارت کے فضائل میں اس سے بیان کروں گا، اگر مان لیا تو ٹھیک، ورنہ تعلقات ختم، بھائی تم اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ امام حسین زیارت، ان کی زیارت کی عظیم فضیلت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ روایات امام حسین کی زیارت کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ تو صبح کے وقت جب وہ اپنے پڑوسی کے گھر آئے اور دستک دی تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ ان کی زوجہ آئیں اور زوجہ نے کہا کہ وہ تو رات میں امام حسین کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ تو جناب اعمش سوچے کہ یہ تو رات میں کہہ رہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے زیارت، اور یہ زیارت کے لیے چلا گیا، تو رات میں ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ اس کا پورا عقیدہ جو ہے وہ بدل گیا۔ فوراً جناب اعمش بھی اس کے پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل پڑے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے وہ پہنچے، اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچا، تو میں نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ حالت سجدہ میں ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے کہ پروردگار، میں سمجھتا تھا کہ امام کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا عقیدہ تھا، پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اور بڑی دیر تک حالت سجدہ میں مسلسل یہ شخص یہی دعا کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، اور جب سجدے سے اس نے سر اٹھایا تو اعمش کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کے میں نے اس سے پوچھا کہ کل تو کہہ رہا تھا کہ امام حسین کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، اور آج تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہاں آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اعمش، میں کل رات تک امام حسین علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا، میں امام حسین علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ کل رات تک نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میری تم سے گفتگو ہوئی اور تم چلے گئے اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پررعب شخصیتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دیگرے اشخاص جن کا چہرہ نورانی ہے، جلالی ہے، صاحبان رعب و عظمت ہیں۔ تو میں نے خواب میں پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو عماریاں نازل ہو رہی ہیں، اور ان عماریوں میں دو خاتون بیٹھی ہیں۔ تو میں نے سوال کیا، ایک سلوات بھیج دیجئے، میں نے سوال کیا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ایک سواری میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور دوسری سواری میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا، تو سوال کیا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔
میں نے سوال کیا کہ یہ سب عظیم شخصیتیں یہ آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، یہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ آج کی شب جمعہ ہے، اور یہ تمام شخصیتیں، تمام ذوات مقدسہ، تمام عظیم شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے وہ عماریاں کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عماریاں تھیں، ان عماریوں کے اطراف آسمان سے کچھ اوراق گر رہے ہیں، کچھ صفحات، کچھ پیجز گر رہے ہیں، اور ان صفحات پہ، ان اوراق پہ، ان پیجز پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص شب جمعہ حسین ابن علی کی زیارت کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ مسلسل یہ اوراق گر رہے ہیں، پیجز گر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک ورق کہ جس میں جہنم سے امان ہے مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور یہ کہتا ہے کہ اس نیت سے میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا کہ مجھے بھی ایک ورق دے دو تاکہ میں بھی قیامت کے دن خداوند عالم کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ تم تو امام حسین کی زیارت کے قائل ہی نہیں ہو، تم تو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ تو جو شخص امام حسین کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور ان کی زیارت کی فضیلت کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے جہنم سے امان نہیں ہے۔ جب میں نے خواب دیکھا میں گھبرا گیا، میں اٹھا، میں نے توبہ و استغفار کی، اور فوراً میں نے سامان سفر باندھا اور سید الشہداء کے حرم میں آ کے میں گریہ وزاری کر رہا ہوں، مسلسل اللہ سے توبہ کر رہا ہوں کہ پروردگار میرے گناہ کو بخش دے۔ میں امام حسین کی امامت کا قائل ہو گیا ہوں، میں ان کی زیارت کی فضیلت کا قائل ہو گیا ہوں، اور اے اعمش خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں کربلا میں اپنی زندگی گزاروں گا، کربلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ نجات یہاں ہے۔ اللہ کے عذاب سے پناہ اس جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ہے۔ آئیے ہم اپنے گفتگو کو وہاں سے شروع کریں۔ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے۔ ایک شخص تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں، بلخ کا رہنے والا تھا، اور اللہ نے اسے مال دنیا میں سے بہت کچھ عطا کیا تھا۔ تو ہر سال جب وہ حج کے لیے آتا تھا تو حج انجام دینے کے بعد وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا، اور امام کے لیے ہر سال تحفے لے کے آتا تھا۔ لیکن چونکہ صاحب ثروت تھا لہذا امام علیہ السلام جو ہے وہ اسے بدلے میں کچھ دیتے نہیں تھے۔ تو ایک سال یہ ہوا کہ جب وہ شخص امام سے ملاقات کے لیے آیا، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور امام کے سامنے ہدیات پیش کیے اور واپس اپنے گھر آیا، وطن آیا، تو اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ تم ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتے ہو،
لیکن تمہارے امام کبھی تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتے. دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے. امام تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ تو کیا بک رہی ہے. امام زین العابدین ہوا ملک الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں. یعنی فضائل بیان کر رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے. وَجَمِيعُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَحْتَ مِلْكِهِ، ارے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی مال دنیا میں سے موجود ہے وہ سب کے سب امام زین العابدین علیہ السلام کی ملکیت ہے. سب کے سب امام زین العابدین علیہ السلام کی ملکیت ہے. یعنی واقعی یعنی جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے. وہ سب کے سب امام زمان کا ہے. جو کچھ بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اجازت دی اپنے چاہنے والوں کو کہ تم اس میں سے استعمال کرو، ورنہ یعنی ہم لوگ جو ہے وہ جیسے خمس ادا کرتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، تو ویسے ایک شخص امام کے پاس آیا، یعنی اس نے اس سال جو ہے وہ 4 لاکھ دینار جو ہے وہ پروفٹ جو تھا اس کا ہوا تھا، جو خمس کا جو بھی مسئلہ ہے کہ 20% جو ہے وہ خمس نکلتا ہے. تو وہ امام کا حق لے کے خمس لے کے 80,000 دینار امام کے پاس آیا، اور آ کے اس نے امام سے کہا کہ مولا یہ اللہ نے مجھے یعنی یہ سال کی میری اتنی سیونگ ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں یعنی آپ کا حق آپ کو نہ دوں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ صرف یہ 20% ہی ہمارا ہے اور باقی. تو بولتا ہے مولا جو آپ بولیے، میں تو یہی جانتا ہوں کہ خمس جو ہے وہ یعنی 100 میں یعنی مثال دے رہے ہیں 100 میں 20 یا 20%، 5واں حصہ، باقی مولا جیسا آپ بولیے. یعنی یہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہوتے تھے وہ اہل بیت کا مزاج سمجھتے تھے کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان کے آگے نہیں جاتے تھے. پھر امام سے کیا کہا؟ مولا جیسا آپ بولیے. تو امام نے کہا تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ سب ہمارا ہے. بہرحال چاہنے والا تھا امام کا، تو کہتا ہے مولا تو تھوڑا رک جائیے، میں جا کے باقی کے پیسے بھی لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. امام نے کہا ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، تم اسے استعمال کرو. اجازت دیے استعمال کرو، ہے سب کے سب ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی امام کے زمانے میں 2 لوگ تھے، دونوں امام کے چاہنے والے تھے، اور دونوں میں بحث ہو گئی. ایک کہہ رہا تھا کہ دنیا کا سب کچھ امام کا ہے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ نہیں 5واں حصہ امام کا ہے. تو دونوں میں بحث ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی کسی تیسرے کو جو ہے وہ ہم لوگ جج بناتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. تو ایک تیسرے شخص کو انہوں نے جج بنایا. تو اس نے کہا کہ نہیں 5واں حصہ ہی ہے. تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ امام کا ہے، اس نے زندگی بھر اس تیسرے شخص سے بات نہیں کی کہ اس کو امام کی عظمت ہی نہیں پتہ ہے، سب کچھ مال امام ہے، امام نے ہمیں اجازت دی ہے. تو بہرحال کہنے لگے کہ یعنی کہتا ہے کہ میں یعنی اس شخص نے اپنی وائف سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے سب امام کی ملکیت ہے. لِأَنَّهُ خلیفۃ اللہ فی ارضہ، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی زمین میں اللہ کی حجت ہیں، اور جو ہے وہ فرزند رسول ہیں، ہمارے امام ہیں. تم ایسے کیسی بات کر رہی ہو؟ تو جب اس نے اتنی سب باتیں سنی اپنے شوہر سے تو وہ بہرحال خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہیں. جب اگلے سال یہ حج کے لیے آیا اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا،
تو امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت کھانا کھا رہے تھے. امام نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو. یعنی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے رک کے تھوڑا غور کرتے ہیں تو یعنی کیسے کیسے خوش نصیب افراد تھے کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ جلد ہمارے وقت کے امام کو بھی ظاہر کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے وہ ان کے سامنے کچھ کھانا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. امام کے ساتھ میں کھانے کے لیے وہ بیٹھ گیا. اب جب کھانا کھا چکے تو امام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے برتن منگوایا. تو وہ شخص جو ہے وہ اٹھا اور جو کاسا تھا, جو تشت تھا, وہ تشت لے کے امام کے سامنے رکھا اور کہتا ہے مولا میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا. امام نے کہا ارے تم تو میرے مہمان ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم میرا ہاتھ دھلاؤ, تم میرے مہمان ہو. نہیں مولا آپ آقا ہے, میرے مولا ہے, آپ سید سردار ہے میرے, ہاں آپ میری دنیا آخرت ہے, میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا, میرا شرف ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ ہاتھ دھلانے لگا. امام نے ہاتھ دھویا, وہ جو تشت تھا وہ 1/3 تشت پانی سے امام کے ہاتھ کے دھون سے بھر گیا. امام نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تشت میں؟ تو کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ کی دھون ہے. امام نے کہا نہیں, یہ تو سرخ یاقوت ہے, ریڈ روبی ہے. اب جو اس نے دیکھا تو وہ امام کی ہاتھ کی دھون سرخ یاقوت میں تبدیل ہو گئی. پھر امام نے کہا کہ لاؤ ہاتھ دھلاؤ. پھر پانی لیا, ہاتھ دھونا شروع کیا. 1/3 تشت اور امام کی ہاتھ کی دھون سے بھرا. امام نے پوچھا کیا ہے اس میں تشت میں؟ وہ کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ کی دھون ہے. تو امام نے کہا کہ نہیں, یہ تو گرین جو ہے وہ ہرا زبرجد ہے, یعنی ایک بہترین قسم کا پتھر گرین زبرجد. اب وہ جو دیکھا اس نے تو وہ اس قیمتی پتھر میں تبدیل ہو گیا پانی امام کے ہاتھ کی دھون. پھر تیسری مرتبہ پھر امام نے ہاتھ دھویا, اب پورا تشت بھر گیا. امام نے پوچھا اب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کے ہاتھ کی دھون ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو وائٹ موتی ہے, پرل ہے, سفید. اب وہ جو دیکھتا ہے تو اب یہ امام کے ہاتھ کی دھون مکمل جواہرات سے, اس زمانے کے قیمتی جواہرات سے بھر گئی. یعنی اس طاقت کو, یعنی یہ جو اللہ نے خداوند عالم نے آل محمد کو یہ جو قوت عطا کی ہے, اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی, جسے ہم کہتے ہیں اپنی آسان سی زبان میں معجزہ. کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو معجزات دیے, یعنی وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ پورا تشت بھر گیا اور امام علیہ السلام نے وہ تشت اٹھا کے اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے تمہیں مال دنیا میں بہت کچھ عطا کیا ہے, لہٰذا ہم کبھی تمہیں تحفے میں بدلے میں یہ دنیاوی معاملات میں سے کچھ نہیں دیتے تھے, کیونکہ آخرت میں جو تمہارا اجر ہے جو ہم تمہیں دینے والے ہیں وہ بڑا عظیم ہے. لیکن چونکہ تمہاری زوجہ اسے شکایت ہے کہ ہم نے کبھی پلٹ کے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا, تو تم یہ تحفہ لے آ کے اسے دے دینا. یعنی اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا امام کے سامنے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال وہ تشت لے کے اپنے گھر آیا اور آ کے اپنی زوجہ سے کہا یہ لو, یہ جو تم کہہ رہی تھی تمہاری بات بھی امام تک پہنچ گئی, اور امام نے یہ جواہرات قیمتی پتھر تمہارے لیے بھجوائے ہیں. تو بہرحال وہ زوجہ بھی اس کی بڑی شرمندہ ہوئی کہ غلطی ہو گئی مجھ سے,
تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو اگلی بار جب تم جانا تو مجھے بھی امام کی زیارت کروا دینا ایک بار، میں بھی امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلی بار جب وہ امام کی زیارت کے لیے نکلا تو اس نے اپنی زوجہ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ دیکھیے حجت خدا بھی ہیں، تمام چیزوں پر ولایت رکھتے ہیں، تمام چیزوں پہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو راستے میں ایسا ہوا کہ مدینے سے کچھ دور پہ جو ہے وہ اس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا اور آیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی لاش کو فلاں مقام پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ جاؤ تمہاری زوجہ اس خیمے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے جہاں تم اسے بٹھا کر آئے تھے، جاؤ اسے ہمارے پاس لے کے آؤ۔ یہ آیا اپنی زوجہ کے پاس، دیکھا وہ زندہ بیٹھی ہے، تو پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، میں جب تمہیں یہاں سے چھوڑ کے گیا تھا تو تم تو مر چکی تھی، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں جب ملک الموت میری روح کو لے جا رہے تھے تو ملک الموت نے ایک شخص کو دیکھا جن کا نام زین العابدین تھا۔ ملک الموت انہیں زین العابدین کہہ کے سلام کر رہے تھے، کہہ رہے تھے السلام علیکم یا زین العابدین، ان کا نام زین العابدین تھا۔ اور ملک الموت جب میری روح لے کے جا رہے تھے تو وہ شخص آئے امام زین العابدین اور انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، یہ عورت میری زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلی تھی، لہذا میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیا جائے، اور خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے۔ اب تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دے۔ وہ کہتی ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ کہنے لگے کہ سمعا وطاعتا لک، مولا جو آپ بولیں، جو آپ کا حکم ہو، ملک الموت کو جو امام حکم دیں گے اطاعت کریں گے۔ ملک الموت، جناب ملک الموت، اور پھر ملک الموت نے اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا، اور پھر جو ہے وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کے جب اس جگہ آیا جہاں امام علیہ السلام مجلس میں بیٹھے تھے، محفل میں بیٹھے تھے، تو دور سے دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہی تھے، یہ جو بیٹھے ہیں نا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، کہا یہی تھے کہ بار بار ملک الموت جن کو سلام کر رہے تھے اور جن کے قدموں کی قدم بوسی کر رہے تھے، جن کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ تو یہ اللہ نے، خداوند عالم نے آل محمد علیہ السلام کو یہ فضیلت، یہ کرم عطا کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے۔ پھر ہم امام زمان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یہتدی بہ المہتدون، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نور۔ امام زمان اللہ کا نور ہے، امام زمان اللہ کا نور ہے۔ کون سا نور؟ الذی یہتدی بہ المہتدون۔ ایک صلوات بھیجیے۔
یعنی وہ نور ہیں کہ جن کے ذریعے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں. نور خدا ہیں امام زمان. نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام ہوتا ہے، روشنی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں کو دور کرتی ہے، ظلمات کو دور کرتی ہے. امام زمان کفر و شرک و گمراہی کی ظلمات کو، کفر کے اندھیروں کو، شرک کے اندھیروں کو، ضلالت کے، گمراہی کے اندھیروں کو امام زمان دور کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص حقیقی توحید چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نور خدا سے حاصل کرے. امام زمان اللہ کا نور ہے، امیر المومنین اللہ کا نور ہے. امیر المومنین کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا حارث اعور. امیر المومنین نے ان سے کہا کہ حارث، اس وقت میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ تو حارث نے کہا کہ مولا، اللہ نے آپ کی آنکھ کو نور عطا کیا ہے، اللہ نے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں بھی دیکھوں؟ اور اللہ نے آپ کو وہ فضائل عطا کیے ہیں مولا کہ جو عالمین میں کسی کو نہیں دیے. نور خدا ہے امیر المومنین، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا نور ہے. تو حارث سے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، حارث میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلا ظالم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، اے ابو الحسن استغفر لی، میرے لیے استغفار کریے، لا غفر اللہ لہو، اللہ اس کو بخشنے والا نہیں ہے. پہلا ظالم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پکار رہا ہے کہ اے ابو الحسن یا علی میرے لیے استغفار کریے، لیکن اللہ اس کے استغفار کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اسے کبھی نہیں بخشے گا. پھر تھوڑی دیر بعد امام نے یہی جملہ فرمایا جو پہلے کہا تھا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو؟ اور پھر سے حارث نے وہی جواب دیا کہ مولا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو نور عطا کیا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو نور عطا کیا ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا، اب دوسرا ظالم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پکار رہا ہے. یعنی نور خدا ہے، وہ نور کہ جو مومنین کے دلوں کو نورانی کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم سب ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. یعنی تین ذات ہے کہ جس پر ایمان رکھنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. ایک خداوند عالم خود اپنے، یعنی توحید کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو. پھر اللہ کے رسول پر، حضرت خاتم مرتبیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ ایک نور پر بھی ایمان رکھنے کو کہہ رہا ہے کہ اس نور پر بھی ایمان رکھو. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ نور کیا ہے جس پہ ایمان رکھنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ اور یہاں قرآن کی آیت اس نور کی اہمیت کو بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس نور کو نازل کیا ہے. یعنی سقیفہ میں لوگوں نے نہیں بنایا ہے، ہم نے اس نور کو نازل کیا ہے.
تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے جب ہمیں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آل محمد علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم یہاں نور سے مراد آل محمد علیہ السلام میں جو ائمہ ہیں وہ ہیں، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ آل محمد علیہ السلام پر ایمان رکھو، امیر المومنین سے لے کے حضرت ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی علی محمد فرماتے امام فرماتے ہیں اے ابو خالد، امام کا نور مومنوں کے دلوں میں اس سے زیادہ روشن ہے جتنا دن میں سورج آسمان میں روشن ہوتا ہے۔ کیا کسی کو جب دن میں سورج روشن ہوتا ہے تو کیا کسی کو سورج پہ شک ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ مومنوں کے دلوں میں ولایت کا اور امامت کا نور چمکتا ہے۔ چہ جائے کہ امام زمان غیبت میں، چہ جائے کہ امام زمان کو اللہ نے مصلحتاً پردے غیب میں رکھا ہے، لیکن امام زمان کی یاد مومنوں کے دلوں میں، اپنے وقت کے امام کو بلاتے رہتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، امام زمان کو پکاریں گے، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، این بقیت اللہ، کہاں ہے امام زمان؟ این الطالب بظہول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کہاں ہے وہ امام کہ جو انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون کا انتقام لینے والے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے امام زمان کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والے ہیں؟ ہاں عزیزان گرامی، یہ امام منتظر ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو ظہور کے بعد اپنے جد سید الشہداء اور اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے آباء و اجداد کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ آباء و اجداد جو پاک و پاکیزہ افراد تھے، جن کو خداوند عالم نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راستے دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں عزیزوں، لوگوں نے ان کی قدر و قیمت نہ پہچانی، انہیں دربدر کیا، انہیں قتل کیا۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہیں، عاشور کا دن ہے، جب تمام ساتھی امام کے شہید ہو گئے تو جناب قاسم بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں، اپنے چچا سے اجازت مانگ رہے ہیں، اے چچا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، اے چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں بیٹا تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دوں، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ ہاں عزیزان گرامی، جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے، جناب قاسم نے کئی مرتبہ اجازت طلبی کی لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے۔ اب جناب قاسم ایک خیمے میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اب اس پریشانی میں، اس مصیبت وقت میں کون میری مدد کرے گا؟ ہاں عزیزوں، جناب قاسم کو یاد آیا کہ جب بابا کی شہادت کا وقت نزدیک تھا، بابا نے میرے ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا بیٹا قاسم جب تم کسی بڑی مصیبت میں پڑنا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اے لیجئے، جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ نہیں یہ خط تھا۔ امام حسن نے جناب قاسم کو اس میں وصیت کی تھی، اے بیٹا قاسم جب عاشور کے دن میرا بھائی حسین ظالموں میں گر جائے تو
تم میری طرف سے اپنی جان اس پہ قربان کر دینا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اپنی جان کو نہ بچانا، اپنی جان میرے بھائی پہ قربان کر دینا۔ عزیزان گرامی، یہ لیجئے جناب قاسم نے خط پڑھا اور خط کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علیہ السلام کو امام حسین کو خط دیا، امام نے بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی بہت یاد آئے، بڑی دیر تک گریہ کرتے رہے، جناب قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہر روایت میں ملتا ہے کہ امام کسی بھی شہید کی رخصتی پر اتنا نہ روئے تھے جتنا جناب قاسم کی رخصتی پر روئے۔ اور عزیزوں، خط پڑھا اور اس کے بعد جناب قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ امام نے جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، جناب قاسم کو کہا بیٹا جاؤ اور جا کے مبارزہ طلبی کرو، جنگ کرو۔ ہاں عزیزوں، جناب قاسم جب میدان میں آئے تو سب سے پہلے عمر سعد ملعون سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ اے عمر سعد، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے کہ آل محمد کو اس طرح سے در بدر قتل کیا جا رہا ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ ہمارے لیے یزید کی بیعت آل محمد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ سننا تھا۔ جناب قاسم نے لشکر یزید پر حملہ کرنا شروع کیا، جس طرف حملہ کرتے تھے کسی کو اپنے قریب آنے نہ دیتے تھے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ لوگ قاسم سے غلط لڑ رہے ہیں، یہ سب کو قتل کر دے گا، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، انہیں ایسے قتل نہیں کیا جاتا۔ تو پھر حمید کہتا ہے تو کیسے قتل کیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ انہیں دھوکے سے مارا جائے گا۔ یہ لیجئے وہ ظالم جناب قاسم کے تعاقب میں لگ گیا۔ اب جناب قاسم کو جب ان کے پیر کا ایک جوتے کا تسمہ، اس میں جوتے کا تسمہ اٹکا، جناب قاسم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ جناب قاسم کے سر کو شگاف کر دیا۔ جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے، گھوڑے یہاں سے وہاں دوڑے، اپنے چچا کو آواز دی، حسین مدد کے لیے پہنچے۔ جناب قاسم کے جنازے کو کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں جمع کیا۔ سلام ہو اس قاسم پر کہ جس کے ٹکڑوں کو گٹھری میں لایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے جناب قاسم کے پامال لاشے کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ حسینیہ